بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں استقبال رمضان پر ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ سے التماس صرف اتنی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیں۔ تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک اپنے اندر بے شمار فضائل و خصائص لے کر عالم آب و گل میں جلوہ انداز ہوتا ہے۔ آئیے حضور پورے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں اس کے مختلف گوشوں کا مطالعہ کریں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم میں واز فرمایا تو فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے، جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ یہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا۔ جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہہ حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش، اس کی گردن کی آزادی آگ سے ہوگی اور اسے روزے دار کا سا ثواب ملے گا، اس کے بغیر کہ روزے دار کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے افطار کرائے، اور جو روزے دار کو سیر کرے اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، اوسط بخشش اور آخر آگ سے آزادی کا موجب ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے آ، اور برائی چاہنے والے باز آ، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ کام ہر رات ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان و اخلاص کے ساتھ شب قدر کو قیام کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ساری نیکیاں 10 گنے سے 700 گنے تک بڑھائی جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور طعام ترک کرتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بات کہے نہ شور مچائے۔ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ یا جنگ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ رمضان اور قرآن کی شفاعت۔ حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن
بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے طعام و شہوت سے روکا اور یہ رک گیا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ پس دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ عمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے آنکھ والی حوروں پر خوشگوار ہوا چلتی ہے، تو حوریں عرض کرتی ہیں یا رب اپنے بندوں کو ہمارا خاوند بنا، ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ شب قدر کی شان۔ شب قدر رمضان المبارک کی جان ہے۔ اس مبارک رات کو قرآن پاک نازل ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، ان میں ان کے رب کی طرف سے ہر امر میں سلامتی ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی نسبت و برکت نے اس رات کو تمام راتوں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر بنا دیا ہے۔ یہ رات امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے، جس کے روح پہلے سموں میں مغفرت اور رحمت کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور ساری خیر سے پورا بدنصیب ہی محروم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا جو برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ یاد رہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک 27ویں رات شب قدر ہے، وہ اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے۔ یہی امام اعظم کا موقف ہے۔ جزاک اللہ۔